ماشاءاللہ آنے والے جو بھی مقررات ہے وہ وقت کا خیال کریں، جلدی جلدی کچھ باتیں اہم باتیں بولیں۔ میں دعوت دیتا ہوں محترمہ عاطفہ شیرین صدیقہ کو، وہ آئیں اور اپنا خطاب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ قابل عزت ناظم مدرسہ، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، معزز بنات خدیمہ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے انسان کی چند غلط فہمیوں کا ازالہ کے عنوان پر چند باتیں بتانا چاہتی ہوں، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم بہنوں، انسان اللہ تعالیٰ کی ایک باشعور مخلوق ہے، یعنی شعور رکھنے والی، سمجھنے والی، سوچ بوجھ رکھنے والی مخلوق ہے۔ انسان اچھے اور برے میں تمیز رکھتا ہے، اچھے کو پہچانتا ہے، برے کو پہچانتا ہے، صحیح غلط کو پہچانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، بلکہ خود اپنے بارے میں بھی غلط رائے قائم کر لیتا ہے۔ خاص طور پر یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ اپنے آپ کو بے قصور اور بے گناہ سمجھتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب وہ دل میں یہ سمجھ لیتا ہے تب وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، حالانکہ اس سے مستقل گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اس کی ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس سے باز پرس نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا، یہ بھی اس کی غلط فہمی ہی ہے۔ محترم بہنوں، انسانوں کی چند غلط فہمیاں ہیں، انشاءاللہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گی۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ نیکی اور بدی برابر ہے۔ بعض اوقات برائی کرنے والا، برے کام کرنے والا، گناہ کرنے والا، نافرمانیاں کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے حد کو کراس کرنے والا، وہ سب برائیوں کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ وہ نیکوکار ہے، اور سمجھتا ہے کہ وہ جو برائی کر رہا ہے وہ برائی اور نیکی دو برابر ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے نیکی اور بدی کا واضح تصور دیا۔ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، واضح طور پر قرآن نے بتا دیا، اور فطرت سلیمہ بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ نیکی الگ ہے اور بدی، برائی الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، نیکوکاروں اور بدکاروں کا انجام یکساں نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ نیکی اور بدی کو برابر سمجھتے ہیں، یکساں سمجھ کر گناہ میں بڑی ہمت سے کام لیتے ہیں، ایسوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ دی ہے، ڈانٹا ہے، الرٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کو کیا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں ایمان والوں، نیک عمل کرنے والوں جیسا کر دیں گے، ان کا جینا مرنا یکساں ہو جائے گا؟ برا حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں، یعنی ان کا یہ سمجھنا برا ہے، برابر کا معاملہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اور فرمایا، کیا فسادیوں کو اور ایمان لا کر عمل کرنے والوں کو ہم برابر کر دیں گے؟ کیا متقیوں کو ہم گنہگاروں کے جیسا کر دیں گے؟ یہ سب برابر ہو جائے گا؟ خلاصہ یہ ہے کہ نیکی اور بدی کی تفریق، نیکوکاروں اور بدکاروں کے درمیان فرق دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں گناہ کرنے والے اپنی خوشحالی کے باوجود تنگ زندگی گزارتے ہیں، سب کچھ رہنے کے باوجود دل تنگ رہتا ہے، یہ بدی کا بدلہ ہے۔ اور ایک نیک شخص اپنی بدحالی کے باوجود مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ بدحالی ہے، حالت اس کی صحیح نہیں ہے، تنگی ہے، پھر بھی وہ مطمئن زندگی گزارتا ہے۔
اور آخرت میں تو یہ فرق ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے مجرموں مومنوں سے الگ ہو جاؤ. اور انسان کی ایک غلط فہمی یہ ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ خوشحالی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل ہے. عام طور پر انسان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ دنیا کا جاہ و جلال، مال و دولت، خوشحالی، عزت اگر مل جائے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ نیک ہے اور اللہ اس سے راضی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ راضی نہیں ہوتا تو یہ خوشحالی کیوں دیتا، عزت کیوں دیتا اور یہ مرتبہ کیوں دیتا. قرآن مجید نے اس خیال کی تردید کی ہے اور واضح کیا ہے کہ دنیا کی خوشحالی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے. دنیا کے اندر خوشحالی کا ملنا، مال و دولت کا ملنا، رزق کی زیادتی کا ملنا، اولاد کی کثرت کا ملنا، یہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ بعض اوقات ناراض ہونے کی دلیل ہے. شریعت کے خلاف کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوشحالی کے ذریعے عذاب دنیا میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ڈھیل جو ہم کافروں کو دیتے ہیں وہ اس کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے. یہ ڈھیل ہے، خوب گناہ کا بوجھ سمیٹ لے، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب آ جائے گا. اور کہاں کیا کافر لوگ، بدکار لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مال و اولاد سے ان کی مدد کی جا رہی ہے؟ اصل معاملے کا ان کو شعور ہی نہیں ہے. یہ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ان کو پکڑے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی زیادتی، مال و اولاد کی زیادتی، عزت و مرتبے کی زیادتی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ گنہگار ہے لیکن اس کے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے نواز رہا ہے تو سمجھ لو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے. محترم بہنوں، انسان کی ایک غلط فہمی یہ ہے کہ وہ گمراہ ہے، سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہے، سیدھے راستے پر قائم ہے. یہ بھی اس کی ایک غلط فہمی ہی ہے. بعض اوقات انسان کی غلط فہمی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ صریح اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے مگر اپنے آپ کو ہدایت یافتہ لوگوں میں سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کا ازالہ کیا اور واضح کیا کہ گمراہی گمراہی ہے اور ہدایت ہدایت ہے. جو گمراہ ہے وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. جو لوگ اللہ کے بجائے شیاطین کو اپنا بڑا بنا لیتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَحْسَبُونَ، وہ سمجھ رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں، ان کا گمان ہے اور یہ صحیح نہیں ہے. اور انسان کی ایک غلط فہمی یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے غافل ہے. انسان گناہوں کو جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً گرفت نہیں کرتا، فوراً سزا نہیں دیتا. تو اس پر مجرمانہ سوچ والے لوگ گناہوں میں جری ہو جاتے ہیں، گناہوں میں نڈر ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقف ہی نہیں ہے. قرآن نے اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کیا اور واضح کیا کہ بندوں سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے راز کانا پھوسیاں نہیں سن رہے ہیں؟ کیوں نہیں، ہم سب سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں. اور فرمایا گناہ کرتے وقت یہ خیال نہ تھا کہ کان، آنکھیں، جسم کی کھالیں گواہی دیں گے. تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر ہے، تمہارا یہی گمان تمہیں لے ڈوبا. اور کہاں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. منکرین حق یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ جیت گئے ہیں، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے. یہ غلط فہمی انسان کی یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مومن بھی ہے اور بغیر آزمائش کے چھوٹ بھی جائے گا.
بعض اوقات لوگ ایمان کے متعلق یہ سوچتے ہیں کہ زبان سے کلمہ کا اقرار کرنا ہی کامیابی کے لیے کافی ہے، آزمائش ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کی تردید کی، کہا مومن کی آزمائش ضرور ہوگی، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اس کے بعد ہی اس کو اجر ملے گا، بغیر آزمائش کے اجر نہیں ملے گا۔ یہ غلط فہمی یہود و نصارہ کی غلط فہمی تھی، بدقسمتی سے آج امت مسلمہ اس کا شکار ہو چکی ہے۔ یہود و نصارہ کی غلط فہمی کیا تھی؟ آپ دیکھیں، امامت عالم اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب کیا، دنیا کی امامت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، سارے عالم میں ان کو فضیلت دی، ان میں انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کئی انعامات اللہ تعالیٰ نے کیا، سب انعامات کو لے کر کے غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ وہ کہنے لگے ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہماری نافرمانیوں پر ہماری گرفت نہیں ہوگی۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، کہا کہ کیسے چہیتے ہو، تم گناہ کرتے ہو، کفر کے کام کر رہے ہو، نافرمانیاں کر رہے ہو، انبیاء کا قتل تم نے کیا، الزام تراشی کی، رشتہ داری کو توڑا، ظلم کیا، حرام کام کیے، سود کھائے، کیسے تم کہتے ہو کہ اللہ کے چہیتے ہو؟ یہ سب تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم اگر اللہ کے چہیتے ہو تو تم کو سزائیں کیوں ملتی ہیں؟ بندر بنا دیے گئے، مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، ذلت و رسوائی کے ساتھ جینا اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا، تو ایسا سزائیں کن کو دی جاتی ہے؟ نافرمانوں کو دی جاتی ہے، جو چہیتے نہیں ہیں ان کو دی جاتی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کوئی برائیاں کیا اور گھر گیا برائیوں میں تو وہ جہنمی ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، نصارہ ہو، یا امت محمدیہ کا آدمی ہو، یا ہم ہو یا آپ ہو، یہ اللہ کا اصل اٹل قانون ہے۔ آج امت مسلمہ کی حالت بھی یہی ہے کہ غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم آخری رسول کے امتی ہیں، ہم معاف کر دیے جائیں گے، بخش دیے جائیں گے، رسول اللہ بخشوا لیں گے۔ غور کرے، جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ آیت نازل ہوئی تب اللہ کے رسول نام بنام لے کر پکارنے لگے کہ جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہو یہی پوچھ لو، میں قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اپنے خاص رشتہ داروں کو رسول کچھ کام نہ آ سکے تو اگر ہم نافرمان ہیں تو ہمارے کیا کام آئیں گے؟ یہ غلط فہمی ہے جو انسان سمجھتا ہے، غلطی کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے یہ سمجھنا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے رسول کے چہیتے ہیں، محبوب کی امت میں ہیں، خار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، ہم جو بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہیں، ایسا سمجھنا غلط فہمی ہے۔ تو یہ چند غلط فہمیاں ہیں، اسے دور کر لینا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن نے جو سوچ اور تصور دیا اور جو حقیقت گناہ کی اور نیکی کی پیش کی، اسی کے مطابق اپنے عقیدے کو درست کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔